مولانا آپ لوگ، میں نے کہا بھئی کیا کروں میں؟ اچھا گھڑی سے نکلتا ہوں، مہینے میں آتا ہوں تو مہینے میں بھی 12 ہی ملتے ہیں۔ اچھا مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے تو نمازیں بھی 5 ملتی ہے۔ یہی ہے نا؟ تو میں کیا کروں کہ یہ 5-12 کا چکر، یہ پوری کائنات اسی چکر کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آج مجھے بہرحال اس منزل تک نہیں جانا ہے کہ 22 تخلیق کائنات ہے، یہ منزل آئے گی انشاءاللہ، کل یا پرسوں میں دوں گا، لیکن آج مجھے تھوڑا سا پاکستان توجہ ہے، بڑی محنتوں سے ملا، بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جی ہاں، قرآن کے لیے قرآن نے کیا کہا، قرآن کے لیے قرآن نے کیا کہا، لا یمسوہ الا المطہرون۔ دیکھو قرآن کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ تمسک تم بہما کی حدیث جو پڑھی تھی نا، قرآن کے ہر قرآن جو گھر میں آپ کے مل جائے نا، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ، ظاہر سی بات ہے اوپر تختی پہ لکھا ہوتا ہے لا یمسوہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتا کوئی بھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر یہ کہ جو طہارت والے ہیں وہی قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ جن کے پاس طہارت نہیں ہے وہ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں نجاست کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں نجاست کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ یہ دیا جس نے بتا دیا میں نے، جی ہاں، لا یمسوہ الا المطہرون، نہ قرآن کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ کوئی پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب تک یہ حسینی فوج پاکستان کی سپاہی، اس لیے کہ بس میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، پاکستان ہم سب نے بنایا تھا، ہم سب بچائیں گے۔ یہ عہد تو کر سکتے ہیں فرش اعظم پہ بیٹھ کے، یہ وعدہ ان ہستیوں سے کر رہے ہیں۔ ہم جو قول دیتے ہیں فرش اعظم پر، اس پہ اپنی گردنیں دے دیتے ہیں، اپنے سر دے دیتے ہیں، قول نہیں بدلتے۔ یہ قول ہم کس کو دے کے جا رہے ہیں؟ مادر حسین، کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، پاکستان ہم بچائیں گے۔ یقیناً ہماری فورسز، ہمارے جوان، ہمارے اسکاؤٹس، ہمارے والنٹیئرز ماشاءاللہ جس طریقے سے دن رات ازا کی بھی حفاظت کرتے، پاکستان کی بھی حفاظت کرتے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ اپنی چیز سے ہر ایک کو بڑی محبت ہو، اپنی اولاد سے سب کو محبت ہو، لیکن میں تو اتنا بتا رہا ہوں، اسلام کا قلعہ، پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ تو ذرا سا سمجھنے کے لیے، دوستوں کے لیے، کچھ اسلام کے قلعوں کا تعارف ہو جائے۔ یہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ایک آیت آج دے رہا ہوں، اس کی وضاحت آگے ہو جائے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ کعبے کے لیے کہا گیا۔ کس کے لیے کہا گیا؟ کس کے لیے کہا گیا؟ کعبۃ اللہ کے لیے کہا گیا۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر آ گیا وہ امان پا گیا۔ توجہ ہے بھئی، ترجمہ بالکل اجتماعی ترجمہ ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ بھائی اتنا بتاؤ کہ
سب سے پہلے کون اس میں داخل ہوا، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد داخل ہونا ایک ہے، اور جب دنیا میں آ رہا ہو تو داخل ہو کے آئے، یہ اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بعد میں جانا اور ہے، رب کی مرضی سے آنا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد والے محمد صلوات۔ تو جو کعبے میں گیا وہ امان پا گیا، جو کعبے میں آیا امان، امن سے، ایمان امن سے، الف میم نون۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اس کے صیغے سازی شروع کر دوں میں یہاں۔ یہ جو کعبے میں رب کی مرضی سے آتا ہے وہ صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ وہ جو ہے اب جو اس پر ایمان لائیں گے وہ مومنین کے دائرے میں آئیں گے، وہ مومنین کے دائرے میں آئیں گے۔ تو ایک مثال جو کعبے میں آیا، اور میں نے شاید گفتگو میں کہا تھا، آج پھر اس کو لے لیے، جی ہاں، کعبے تک پہنچنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اور صاحب کعبہ سے ملنے سے صاحب معراج ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ جی ہاں، اگر اپنی قدروں کو بلند کرنا ہے تو ڈھونڈو کعبے والا کون؟ اللہ، اللہ کا گھر ہے، بے شک اللہ کا گھر ہے۔ تو ساری زمین اللہ کی، ساری زمین مسجد ہے، قرآن میں ادھر نہیں جاؤں، ساری مسجد، ساری زمین مسجد ہے، اس لیے کہ ساری زمین اللہ کی۔ مگر کعبہ جس کو ہم اور آپ مسجد بھی کہتے ہیں، تو بس اتنا میں کہوں گا کہ جی ہاں، یہ کعبے کی منزل یہ ہے کہ جب تک کچھ شکن آیا نہیں، کعبے میں 360 بت تھے، سمجھ لیجیے گا۔ یہ خدا نے، اب میں کہہ دوں کہ جی ہاں، کعبے میں بھیجا، کس کو بھیجا؟ بت شکن کو بھیجا۔ تو الحمدللہ میں اتنا کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب تک کعبے پر بت شکن اپنی تلوار میان میں رکھتا ہے، کعبے کے بت کعبے میں نظر آتے ہیں، اور جب میان سے نکالتا ہے تو پھر بت اور بتوں کے سردار سب جاتے ہیں۔ یہاں میں نے قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے اب بات آ گئی تو وہ جملہ سن لیجئے کہ ایک زمانہ تھا، ابھی میرا رسول نہیں آیا اس دنیا میں، شاید دوسری مجلس تھی جس میں نے ذکر کیا تھا کہ اہل بیت میں کچھ لوگ ہیں جو میرے رسول کے ظاہری دنیا میں آنے کے بعد آئے تو اہل بیت ہیں، اور کچھ اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ جو رسول کے دنیا میں ظاہری طور پہ آنے سے پہلے اہل بیت ہیں۔ اور مولانا یہ کیسے؟ میں نے کہا بھئی اہل بیت کہتے ہیں گھر والے کو، تو کیا اللہ کا گھر اور رسول اللہ کے گھر میں فرق ہے؟ سارے انبیاء کا گھر ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ بات ہو جائے گی آگے اگر موقع ملا تو میں اس کی بھی وضاحت کروں گا اس جملے کی، لیکن آج صرف میں اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جی ہاں، یہ کعبۃ اللہ اور میرے رسول کے دادا، کیا نام ہے بچوں؟ حضرت عبد المطلب، شیبۃ الہند، بڑی عظیم شخصیت گزری اور بڑے سخی تھے، ماشاءاللہ صاحب ثروت بھی تھے۔ دسترخوان ان کے گھر میں دو طرح کے بچتے تھے روزہ، ایک دسترخوان میرے رسول اور مولا کے
دادا کے گھر کا دسترخوان بتا رہا ہوں. اب آپ بھی بتائیے کیا ہوا؟ ایک دسترخوان انسانوں کے لیے بچتا تھا، ایک دسترخوان چرند اور پرند کے لیے بچتا تھا. انسانوں کی غذا کا اہتمام اپنی جگہ، چرند پرند کی غذا کا اہتمام اپنی جگہ. تو میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں نا کہ جی ہاں، یہ وہی گھر ہے جہاں چرند پرند نہیں بلکہ ملائکہ کو بھی اسی گھر سے روٹیاں ملتی ہے. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یہ عرش والے بھی رزق یہاں سے پاتے ہیں. ایک بات کو کھول نہیں سکتا میں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اچھا، یہ سنت جو آج سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، کعبے کے 7 چکر لگاتے ہیں، تب طواف مکمل ہوتا ہے نا بھائی. اچھا، تو یہ کعبے کے جو چکر لگاتے ہیں، یہ 7 چکر سنت کس کی تھی؟ یہ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے. ابھی اسلام نہیں آیا، لیکن حضرت عبد المطلب کو پتا تھا کہ کعبے کے چکر کتنے لگانے ہیں. اسی لیے تو میں کہہ دوں کہ جی ہاں، دادا کو بھی پتا تھا، بیٹے کو بھی پتا تھا، بہو کو بھی پتا تھا کہ جب بھی جانا ہے اسی گھر کے گرد طواف کرنا ہے. یعنی دادا 7 چکر لگاتے ہیں. اور جو سب سے اہم ترین جگہ ہے، آج میں وہ جملہ دے دوں آپ کو، سب سے اہم ترین جگہ جسے مستجار کہتے ہیں، جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے، جب وہاں میری شہزادی آئی تھی تو کل میں نے جملہ دیا تھا آپ کو کہ اللہ کے گھر میں علی کے گھر کا در کیسے بند ہو؟ نہیں بند ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کے گھر کا در کھلے گا یا علی مرتضیٰ کے گھر کا در کھلے گا؟ تو بات تو یہی ہے کہ جی ہاں بھئی علی کے گھر کا در کیسے بند کیا جائے اللہ کے گھر میں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے گھر میں علی کے لیے در بنایا ہے. یا تو حضرت عبد المطلب 7 چکر لگاتے ہیں اور پھر ملتزم پر مسند پچھتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی جگہ وہی ہے. میں کیا کروں، آپ کی تاریخ بڑی مستحکم ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا. اس لیے دوستوں کو بتا کے جانا اور نوجوانوں کی نسل کے لیے حوالے کرنا. یہ ملتزم بھی وہ جگہ ہے، میں نے کہا مستجار بتایا، دادا کے حوالے سے کہ در بنا تو مستجار پہ بنا. اب جو آخری آئے گا اور جسے ہم اور آپ کہتے ہیں رسول کے نسل کا آخری، میرے مولا علی مرتضیٰ کا آخری جانشین، وہ بھی آئے گا تو ملتزم پر آئے گا. یہی مسند دادا نے بچھائی تھی، یہی مسند پوتا بچھائے گا. درود پڑھ دیجئے گا بار محمد و آل محمد. اچھا، جزاک اللہ. اچھا، تو میں تو صرف ذرا سا تعارف. اور ہوا کیا بھائی، پاکستان پر بھی، پاکستان اسلام کا قلعہ، کعبہ اسلام کا قلعہ ہے نہیں. اور قلعے سن لیجئے پھر. کلمۃ لا الہ الا اللہ، میرے 8ویں امام کا قول، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخلہ کان آمنا. لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آیا وہ امان پا جائے گا. ایک اور جملہ سن لیجئے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخلہ کان آمنا. یہاں پر بھی منزل وہی ہے، کعبے میں جاؤ تب بھی امان ملتی ہے، اور اگر ولایت کے عقیدے میں آؤ تب بھی امان ملتی ہے. بس میں تو اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کہ امان
کہاں کہاں ملے گی ڈھونڈ لو. یہ وہ ہستیاں ہیں. کتنا گہرا رشتہ ہے قرآن سے اہل بیت. اچھا پھر منزل کیا ہے؟ یہ کعبہ رسول کی آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے بت گدا بنا ہوا تھا. 360 قبیلے رہتے تھے اور سب نے اپنے اپنے بت لا کے کعبے میں رکھے ہوئے تھے. یہ سارے بت میرے رسول کے ظاہری طور پہ دنیا میں آنے کے بعد سب متفق علیہ باتیں ہیں. اس میں کوئی مجھ سے سوال نہ کرے کہاں ہے. ہر جگہ ہے، آپ دیکھ لیجئے. 21 سال تک میرا رسول تبلیغ کرتا رہا ہے. 21ویں سال 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے. 8 ہجری تک کعبۃ اللہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر مشرکین مکہ نے اپنے بت جمائے ہوئے تھے. 360 بت. اچھا، اور جب فتح مکہ ہوئی تو بس آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آگے بڑھ جاؤں. لیکن بس ایک جملے میں بات کرتا ہوں، باقی آپ لوگ گھر جا کے لیا کیجئے. میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں. اچھا، فتح مکہ ہو گئی، میرا رسول مکے میں آ گیا، سب کو امان دے دی. امان ہو گئی. اب بتوں کو کعبے سے نکالنا ہے. نیچے کے جتنے بت تھے چھوٹے والے وہ رسول نے گراتے گئے. اب جو اوپر رکھے ہوئے تھے اس کے لیے ذرا قد چاہیے تھا. توجہ ہے میری بات کے طرف؟ قد آور چاہیے تھا. قد آور چاہیے تھا. اچھا، تو یہ اسلام قد آور کیسے ہوتا ہے؟ میں بس اتنا کہوں گا، جب محمد اور علی ملتے ہیں تو اسلام قد آور بنتا ہے. اسلام کی قدروں کو سمجھنے کے لیے، اور کیوں نہ کہوں، اس لیے کہ سب نے دیکھا اسلام ماشاءاللہ کافی پھیل چکا تھا. بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی. بہت بڑا لشکر لے کر میرا رسول گیا تھا. ساری جگہ فتح ہو گئی تھی. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کچھ جگہوں کا بھی ذکر کر دیں گے. لیکن آج تو فتح مکہ کی بات ہونی چاہیے. پاکستان بنا ہے تو بس میں تو قلعے کے قد کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ بڑے بتوں کو کیسے گرایا جائے گا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا اور میرے رسول نے جملہ کہا، علی آپ میرے دوش پر آئیے. اللہ اکبر. میں نے کہا مور نبوت میرے رسول کے دوش پر. اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت کا اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، تو فتح مکہ میں آ کے دیکھو. دم دم علی لال کلندر وہاں آ کے دیکھو. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے حدیث تو ہے اور آپ کے یہاں بھی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. میری مجلس شروع نہیں ہوتی ہے، آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ معذرت چاہتا ہوں. لہذا بس تھوڑے سے اور جملے لے لیجئے، اس لیے کہ آج بہت بڑا دن. ایک طرف اب ہیں 5 محرم ہے، ایک طرف 14 میں کیا کروں. اب تو سونے کا موقع ہی نہیں ہے، اب تو جاگنے کے دن ہے.
تو بس میں تو اتنا سمجھا رہا تھا کہ جی ہاں میرے رسول نے، اب میں کہہ دوں کہ ہاں یہ نہ کہیے گا بھائی قرآن کے پاروں پر، قرآن کے پارے رکھنے سے توہین نہیں ہوتی، قرآن پر کوئی اور کتاب لائے تو توہین ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جی ہاں اچھا، اور پھر میرے مولا علی مرتضیٰ 2 شعر رسالت پر، اب سب لشکر نیچے ہے، مولا اوپر ہے۔ میں نے کہا میرے رسول نے صرف غدیر میں تھوڑی علی کو بلند کیا تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ بلند کر کر کے دکھایا تھا۔ بس ایک نہیں تاریخ ہے، اگر اس میں بھی بات ہوگی تو بہت آگے تک جائے گی بات۔ اچھا بس میں تو صرف ذرا سا اسلام کا قلعہ سمجھا رہا ہوں۔ دادا حضرت عبد المطلب، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اور وہ بات جو میں اہل بیت کے حوالے سے قرآن سے رشتہ کتنا مستحکم، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا کیا ہوا؟ کہا ابرہہ آ گیا۔ بھائی پاکستان پہ بھی بڑے بڑے ہاتھی والے آج بھی حملے کر رہے ہیں، ہمیں 2 لاکھ کر دیا، ہمیں 2 حصے میں بانٹ دیا، نہ جانے ہمارے ساتھ کون کون سے مظالم نہیں ڈھائے گئے۔ اسلام کے اوپر جیسے مظالم ڈھائے گئے، ایسے ہی میرے پاکستان پر مظالم ڈھائے گئے۔ اللہ اکبر، بڑی عظمت سے، بڑی محنت سے، بڑے خلوص سے، بڑے اخلاص سے ان پاکستانیوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے خواب، ہمارے بہت سارے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ اور وہاں پر بھی کعبے میں ابرہہ افریقہ کے بڑے بڑے ہاتھی لے گئے۔ آج کے زمانے میں اب بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے، ہے بحری بیڑا کہہ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا فائٹر جہاز کہہ سکتے ہیں، ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب لے کے ابرہہ میرے اللہ کے گھر پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اسلام کے قلعے پر مسلمانوں کے امان پانے کی جگہ پر ابرہہ حملے کے لیے آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے وادی محصر، اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، ٹائم نکل جائے گا، بس وادی نار کہتے ہیں اسے، آگ کی بستی بالکل کعبے کے باہر، مینا کی وادی کے بیچ، تشریحات کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ وہاں پر کیا ہے، ابرہہ نے آگے پڑاؤ ڈال لیا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اب اس نے اپنے جاؤ حشم کو دکھانا شروع کیا، ہمیں بھی ڈرانے کے لیے، پاکستانیوں کو ڈرانے کے لیے بڑے بڑے بیڑے بھیج دیے جاتے ہیں، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، دیکھیے ہماری بات مان لیجئے، اگر پاکستان ہماری بات نہیں مانے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ مولائی ڈرتے نہیں ہے۔ بس ایک جملہ آپ کا شوق دیکھتے ہوئے کہہ دوں، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حسینی لشکر پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اجر دے، شہزادی آپ سے راضی ہو۔ ابرہہ آ گیا، لشکر لایا ہے، اسلام کے قلعے پہ حملہ آور ہوگا،
کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. یہاں تو نہیں پوچھیں گے حوالہ مجھ سے. سورہ فیل آپ پڑھیے جا کر کے. قصیدہ اہل بیت کا قرآن پڑھتا ہے. سناؤں گا انشاءاللہ. آج تو صرف ایک قصیدہ سن لیجئے جو میرے رسول کے دادا کے لیے قرآن نے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ اکبر. کیا شان ہے سورے میں. اللہ اکبر. خدا کا انداز دیکھو سورے میں. پہلے بتایا تم جانتے ہو الم تر کیف فعل. کیا کیا اللہ نے، کیا کیا اللہ نے. اب کسی اور کو نہ دیکھا کرو، انتظار کیا کرو کہ اللہ کیا کرتا ہے. بس اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کرتا کیا ہے. میں نے اتنا ہی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ حسین کو بیاباں میں، آل رسول کو بیاباں میں لے جانے کا مقصد کیا تھا. اللہ نے بتایا تمہارا بیابان ہم اسے عرش معلی بناتے ہیں، کربلا معلی بنائیں گے. اللہ اکبر. ذرا ایمان کا حوصلہ چاہیے، ذرا ایقان کی منزل چاہیے، ذرا لقاء اللہ کا ارتباط چاہیے. اچھا اب میں نے کہا نا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا کیا کس کے ساتھ. اسی کے ساتھ جو اپنا ابرہہ افریقہ کے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا، جمع کر کے لایا تھا اور چاہتا تھا کہ کعبے پہ حملہ کرے. لیکن اس سے پہلے کیا گیا اپنی دہشت کے لیے، اپنے روب کے لیے. بھئی یہی کرتے نا گنڈے بدماش لوگ. کیا کرتے اپنی دہشتیں جمانے کے لیے ذرا پہلے ادھر ادھر اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اپنا رنگ جماتے ہیں. شاہ ابرہہ نے کہا کہ بھئی ذرا دیکھو یہ مکے والوں کے اونٹ، ان کے جانور، ان کے ریوڑ کہاں ہیں. تو اونٹ کا عرب ہے، اونٹ کا زمانہ ہے، وہاں تو اونٹ چلتا ہے زیادہ. تو جناب اس نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اور جا کر کے اونٹ پکڑ کے لے آؤ. اچھا میں نے بتا دیا تھا کہ میرا رسول کا دادا ثروت مند تھا، بہت اونٹ تھے ان کے، تو سب چرنے گئے ہوئے تھے. اس میں زیادہ تر اونٹ پکڑے گئے حضرت عبد المطلب کے. اب کیا ہوا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. اب مکے والے آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں اب ہاتھی دیکھ کے کون جائے. توجہ ہے نا، بڑے بڑے ہاتھی دیکھ کے کون جائے اپنے اونٹ لینے کے لیے. کیا وہ آپ کے اونٹ پکڑ لیے. ابرہہ ہے نا اس نے اونٹ پکڑ لیے. شاہ حضرت عبد المطلب بڑے اطمینان سے، اب میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، آپ الفاظ کو جمع کرتے جائیے. بڑے اطمینان سے، بڑے اطمینان سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے قلبوں میں اطمینان ہوتا ہے حالات کوئی سے ہو جائے. اطمینان سے نکلے مکے سے باہر اکیلے. بھئی مولا کا دادا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. لشکر کا انتظار وہ کرتے ہیں جن کے قوت بازو میں طاقت نہ ہو. اچھا حضرت عبد المطلب پہنچ گئے. اسے پتہ لگا کہ سردار مکار ہے. کہ بھئی ایک خیمہ لگاؤ جس میں صرف 2 کرسیاں ہوں گی، ایک ان کی ایک ہماری، میری طرح اونچی ہوگی اس کی طرح نیچی ہوگی. یہ تاریخ ہے. اچھا خیمہ لگ گیا، کوئی نہیں ہوگا دوسرا اس میں، بس ہم دونوں بات کریں گے. ادھر حضرت عبد المطلب پہنچ گئے. ابرہہ نے دعوت دی
تشریف لائیے اندر. خیمے میں گئے, اس نے اپنے لیے بڑی کرسی رکھی تھی, میرے مولا کے لیے چھوٹی کرسی رکھی ہے. بھئی میرے رسول کا دادا میرا مولا ہے, تو ایک مرتبہ میرے مولا کے لیے چھوٹی کرسی, حاکم وقت کے لیے بڑی کرسی. اب ایک مرتبہ ادھر گفتگو ہو رہی ہے اور ابرہہ کے اوپر گھبراہٹ کا یہ عالم طاری ہوا کہ ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا اپنی کرسی کی طرف کہ تشریف رکھیے. بھئی میرا مولا اپنی جگہ جا کے بیٹھ گیا. سمجھ میں آیا؟ بھئی جب آنے والا آتا ہے تو یہ نہیں پوچھے گا کہاں بیٹھنا ہے, جو جگہ اس کی ہوگی وہی بیٹھے گا. درود پڑھ دیجیے گا بار محمد و آل محمد. جی ہاں, بس میں تو اتنا سمجھا رہا تھا کہ میرا مولا. اچھا, گفتگو شروع ہوئی. اب تھوڑی سی طول ہو گئی, میں معذرت کے ساتھ میں کیا کروں, میں اگر اپنے مولا کا ذکر نہ کروں تو اطمینان مجھے بھی نہیں ہوتا. اچھا, گفتگو شروع ہوئی. حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ کہا, بھئی کیسے آنا ہوا؟ بھئی میں اردو میں بتا رہا ہوں آپ ہیں, تو بھئی کیسے آنا ہوا؟ اس نے اونٹ پکڑے روب داب دکھانے کے لیے, حملے سے پہلے خوف بٹھانے کے لیے, اور ادھر تجاہل عارفانہ کیا ہے؟ بھئی کیسے آنا ہوا؟ یہ دونوں جملوں میں بڑی قیمتی ہے. کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ سردار مکہ ہے, کہاں ہم متولی کعبہ ہے. ہم متولی کعبہ ہے. تو دادا بتا رہا ہے نا میرا گھر ہے. اچھا, تو آپ کو پتہ نہیں ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے؟ اچھا ایسا ہے. کہ آپ کیوں آئے؟ کہ بھئی میں تو اس لیے آیا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میرے اونٹ چل رہے تھے باہر, کوئی لشکر آیا ہوا ہے, اس نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا. میرے اونٹ چرنے آئے تھے مکے سے باہر, کوئی لشکر آیا ہوا ہے. اب وہ بڑائی دکھا رہا ہے, یہ چھٹائی دکھا رہے. اچھا, کہا کہ پھر میں کہوں گا آپ جس گھر کے متولی ہیں اس کو میں گرانے آیا ہوں, آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے. بھئی بات مال کی ہونی چاہیے یا رب کی ہونی چاہیے؟ تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے نا, میں تو تائید کروں گا کہ آپ مال کی بات کر رہے ہیں. بھئی بات اسلام کی کرے. مال کی بات نہیں ہے, اسلام کی بات ہے. تو ہمیشہ اسلام کی بات ہونی چاہیے, مال کی بات نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے؟ مال اور ہے, اسلام اور ہے. اچھا, کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت عبد المطلب کا ایک جملہ ہے کہ انا رب العید وہذا, یہ جو بیت ہے نا اس کا اپنا ایک رب ہے. میں پالنے والا ہوں ان اونٹوں کا, اور اس بیت کا اپنا رکھوالا ہے. لہذا میری جتنی ذمہ داری ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. عقیدہ میں اپنی چیزوں کے ذمہ دار ہوں, وہ اپنی چیزوں کا ذمہ دار ہے. اب کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ جو اللہ کی چیزیں ہیں اسے انسانیت کوئی مٹا سکتی ہے قیامت تک. اچھا, تو بس اس کو عقیدہ پڑھا دیا. ایک جملہ کہتا ہوں میں دوستوں کے لیے, کیونکہ بے عقیدہ تھا نا, اس کا عقیدہ نہیں تھا کعبے پہ, تو اسے کعبے کی اہمیت بتا دی اور یہ کہہ کے واپس آ گیا.
کہ بھئی وہ جانے، رب جانے، رب کا کام جانے، میں اپنی ڈیوٹی کا ذمہ دار۔ واپس آئے، وہ ہے ابو قبیس پہ گئے، بالکل کعبۃ اللہ کے ساتھ بڑا والا پہاڑ۔ اچھا، کھڑے ہوئے، اس کی بڑی اہمیت ہے اس پہاڑ کی۔ آج وہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ میرے رسول اور مولا کے دادا نے جملہ کیا کہا؟ سارے سرداران نے مکہ کو بلا لیا، اور جب سب آ گئے، اسی کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کے میرے رسول نے وہ نعرہ بھی، پہلا نعرہ بلند کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسلام کا پہلا نعرہ یہی کوہ ابو قبیس ہے۔ اچھا، کھڑے ہو کے کہا بھئی تمہیں پتہ ہے یہ وادی نار اور وادی معذر کے اندر جو ابرہہ آیا ہوا ہے، بہت بڑا لشکر لایا، میں دیکھتے آیا ہوں، اور وہ بس ابھی حملہ کرنے والا ہے۔ میں پاکستان کی حفاظت کا آپ کو سلیقہ سکھانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ میری حسینی فوج کے لیے تحفہ ہے، میرے رسول کا دادا۔ اچھا، کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو وہ حملہ کرنے والا ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اس میں تم نے اپنے اپنے 360 بت رکھے ہوئے، سب نے اپنے اپنے قبیلے کا بت رکھا ہوا تھا۔ کیا دیکھو حملہ ہوگا تو بت بھی جائیں گے، بھئی کعبہ جائے گا اگر، اللہ کا گھر اگر کوئی مسمار کرے گا تو ان کے بت بھی گر جائیں گے۔ وہی اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کا تصور بھی نہ لائے، جو لائے گا، میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو ہے حرم اللہ کو، جو اللہ کی نشانیوں کو میں آسان کر دوں، ہاں بیت اللہ ہو یا وجہ اللہ ہو، اگر کوئی گرانے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو میرا رسول کا دادا بتا گیا، قرآن قصیدہ پڑھ گیا۔ اچھا، تو اب بس اجازت، اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے میرے پاس پڑھنے کی، بالکل نہیں، لیکن مفہوم ضرور دے دوں، نتیجہ تو لے کے جائیں گے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب سارے سردار نیچے کھڑے تھے اور میرے مولا کے دادا یہ کہہ رہے تھے، تو سب نے کہا کہ بھئی اس وقت مکے کے 2 راستے تھے، آج تو بہت ٹنلیں بن گئی ہیں، لیکن اس وقت صرف 2 راستے تھے، ایک مینا کی وادی سے آتا تھا اور ایک جس راستے سے نبیانہ حضرت ابراہیم آئے تھے مکے میں، 2 راستے تھے بس، باقی چاروں طرف پہاڑ۔ اچھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھئی ابرہہ ادھر سے داخل ہوگا، ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ یہ سب مکے والے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کے گھر پہ حملہ ہوگا، ہم اللہ کے گھر کو بھی چھوڑیں گے، اپنے خداؤں کو بھی چھوڑیں گے، اور اپنی جان بچا کے دوسرے راستے سے نکل جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کو جلال آیا، اور جلال کے عالم میں ایک مرتبہ تلوار کے قبضے پہ ہاتھ دیا، اور ہاتھ دینے کے بعد تلوار کو میان سے نکالا، اور میان سے نکالنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ تم سب اگر جاؤ گے تو چلے جانا، میں اکیلا اس گھر کی حفاظت کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آ گیا؟ جب اللہ کے گھر کی حفاظت کی باری آئے گی، کوئی حسینی غلام کھڑا ہو جائے گا، کوئی اہل بیت رسول میں سے نکل آئے گا، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بہت ذمہ داری سے جملہ کہا ہے، بہت بڑا جملہ ہے یہ، میرا مولا قبول کرے سے۔
کوئی اہل بیت کا نکل آئے گا، اس وقت سے ڈرو۔ انسانیت کے لیے، شیطانوں کے لیے، شیطانیت کے لیے پاکستان کے اوپر نگاہ کرتے ہو، انشاءاللہ یہ حسینی غلام اس کی حفاظت کرے، انشاءاللہ کریں، ہم سب مل کے کریں، ایک ایک پاکستانی اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بس میں تو اتنا بتا رہا تھا، جی ہاں وہاں ابرہہ بے عقیدہ تھا، اسے توحید کا عقیدہ پڑھا کے آئے تھے، اور یہاں بے عمل تھے، انہیں عمل کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ بس یہی تو اسلام ہے۔ درود پڑھ دیجئے گا بر محمد و آل محمد پر۔ بس اب میں قریب ہو جاؤں گا۔ جب اسلام پہ بات آئی، جب اسلام کو ضرورت پڑی، جب اللہ کے قلعے کی حفاظت کی باری آئی، کوئی محافظ نکل کے آیا، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آیت تو پڑھی تھی میں نے، نتیجہ اس کا رہ گیا۔ کیا کہا خدا نے؟ تم نے دیکھا نہیں ہم نے بڑے بڑے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا ضرور جا کے قرآن دیکھیے گا، اس کی سورہ کا ترجمہ پڑھیے گا، سورہ فیل حوالہ دے رہا۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا؟ بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ اللہ اکبر، تکبیر خدا سمجھو۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے، اب ابھی چھوٹا ترین پرندہ، اور پھر اس کے بعد کا اس کے منہ میں کنکری، اللہ اکبر، پتھر بھی نہیں۔ کیا حجر کا لفظ نہیں تھا؟ کیا خدا کوئی بھاری چیز نہیں بھیج سکتا تھا؟ لیکن کنکری بھیجی، اور اس کنکری کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ عاصم معقول، کھائے ہوئے بھوسے، کھایا ہوا بھوسا، بھوسا تو ہوتا ہی ہے بھئی، بھوسے کی کیا قیمت؟ لیکن اللہ نے اس کی حقارت بتائی۔ تمہاری دنیا کی طاقت اور خدا کی ابابیل کی کنکری، یہ دونوں تقابل نہیں کر سکتی۔ اب نہیں پوچھنا کہ اہل بیت چھوٹے چھوٹے کام کر کے نتیجے بڑے کیسے لیتے ہیں، لیکن شرط ہے، بس مسائل بھی بہت، دو جملے ہوں گے صرف، بس شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ حبیب ہونا، دوست ہونا، پاکستان کے دوست ہو جائے۔ آج بات حبیب پہ ہی ختم کرو، دوست ہو جائے، پاکستان کے دوست بن جائے، پاکستان کے وفادار بن جائے۔ وفا سمجھ میں نہیں آتی، کربلا آ جاؤ، وفا بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ صبر سمجھ میں نہیں آتا، کربلا آ جاؤ، صبر بھی سمجھ آ جائے گا۔ شکر سمجھ میں نہیں آتا، کربلا آؤ، شکر بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایمان سمجھ میں نہیں آتا، کربلا آؤ، ایمان سمجھ میں آئے گا۔ اسلام سمجھ میں نہیں آتا، کربلا آؤ، اسلام سمجھ میں آئے گا۔ توحید سمجھ میں نہیں آتی، کربلا آؤ، توحید سمجھ میں آئے گی۔ اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، کربلا پڑھ کے دیکھو۔ کیا ہوا یہ؟ آج عام طور پہ حبیب میں مذاہب کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تو ایک دوست کی بات میں تو کروں گا، بس پاکستان کے دوست بنیے، اہل بیت کے دوست بنیے۔ کون ہے حبیب؟ کون ہے حبیب؟ بچپن کا میرے آقا اور مولا حسین کا دوست، بچپن میں ساتھ کھیلتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کبھی میرے مولا حسین سے آگے نہیں بڑھتے۔ بچپنا ہے مگر آگے نہیں بڑھتے، جانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور آسان کر دوں، بس اتنا میں نے کہا تھا نا، خلیل الرحمن اور حبیب الرحمن، اللہ کے حبیب میرا رسول حضرت ابراہیم، خلیل الرحمن، کیا فرق ہے ان دوستی میں؟ بس اتنا لیتے جائیے کہ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے سے دوستی کرنا چاہے اور دوستی ہو جائے تو اسے خلیل کہتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے دوستی کرنا چاہے تو اسے دوستی ہونے کے بعد حبیب کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے عربی کا۔ میرا رسول حبیب خدا ہے، وہ خلیل خدا ہے۔
اللہ اکبر. ہاں آج حبیب کی بات کی نا میں نے, حسین کی خواہش ہے. اللہ اکبر. یہ عزادار میں کہوں, ہاں یہ شہزادی کے حبیب ہے. دوستی کا حق ہی تو ادا کرنے آتے ہیں پر شہزادی, اور کیا کرنے آتے کہ شہزادی اپنے غلاموں میں ہمارا شمار کرنے, ہماری وفاداری کا اقرار کرنے آتے ہم. اچھا زمانہ بہت برا شروع ہو گیا. مظلوم کربلا میں آ گئے. فرزند رسول نرغہ آدھا میں گر گئے. ایک مرتبہ روزانہ تو محرم کو وارد ہوئے, ہر طرف سے فوج اشکیا آ رہی ہے. وہ 72 نفوس قدسیہ, پورا خانوادہ, پورا قافلہ حسینی, خاندان عصمت و طہارت کے چند افراد, اور ان کے لیے ہزاروں کا لشکر. آج 2000 آئے, کل 4000 آئے, آج 5000 آئے. لشکر بڑھتا جا رہا ہے, اور ایک مرتبہ گھیرا تک ہوتا جا رہا ہے. بس ایک خیمے میں نے دیکھا, مقتل میں لکھا کہ ایک بھائی بہن بیٹھے, میرا آقا مولا حسین اور شہزادی زینب بیٹھی گفتگو کر رہی ہے. اور گفتگو کے جملے یہ تھے کہ بھائی میں جب سے کربلا آئی ہوں مسلسل فوج اشقیاء میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روزانہ ارے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا کوئی فرزند رسول کی نصرت کے لیے نہیں آئے گا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے کہا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بڑے بڑے حملوں کے لیے کافی ہوتی ہیں. تمہارے لشکروں پہ لشکر, حسین کا ایک سپاہی کافی. ایک مرتبہ میرے مولا سی نے کو بلند کر کے جملہ کہا, بہن میرا بھی دوست ہے, میں نے اب تک بلایا نہیں. کہا بھائی کب بلائیں گے؟ کہا ابھی خط لکھتا ہوں. بس ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کوفے کے رہنے والے, مولا نے خط لکھا. شہزادی نے خط کو لیا, کہا بابا بھائی اجازت ہے اس کے پیچھے ایک جملہ میں بھی لکھ دوں؟ کہا بالکل اجازت ہے, بس ایک جملہ میری شہزادی نے لکھا کہ حبیب اگر آنا ہو تو جلدی کرنا, میرے ماں جائے کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک مرتبہ قاصد در حبیب ابن مظاہر پر پہنچا. حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ مومنہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا تناول فرما ہے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ انا قاصد حسین, حسین کا قاصد آیا. حبیب کا یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ بے اختیار حبیب کھڑے ہو گئے, دوڑے دوڑے دروازے پر پہنچے. میرے آقا اور مولا کا قاصد آیا ہے, میرے آقا اور مولا کا قاصد آیا. اللہ اکبر, کوئی پیغام آیا. بڑے دنوں کے بعد خط آیا. جیسے دروازہ کھولا, ایک مرتبہ کیسے آنا ہوا؟ قاصد نے کہا خط لایا ہو. حبیب نے اس خط کو لیا. اللہ اکبر. میں کہوں ہاں ہمارے مولا کی طرف سے ہمیں جو ملتا ہے, کبھی ہم اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں, کبھی اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیتے ہیں, اور آنکھوں سے گریا ہوتا ہے. میرے مولا نے مجھے کچھ بھیج دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ دن ایام اسی کے ہے نا, جب مولا حسین کا نام آئے تو کیسے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ارے نام حسین کی تاثیر یہی ہے کہ شقی سے شقیہ, گناہگار سے گناہگار آدمی, مگر ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آتی.
اور میری شہزادی یہی آنسو لینے آپ سے یہاں آتی ہے. حبیب روتے جاتے، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ایک مرتبہ خط کو چومتے جاتے ہیں. کافی دیر کے بعد ایک مرتبہ خط کو کھولتے ہیں. خط پڑھنے کے بعد کچھ دیر کھڑے رہے، قدم نہ بڑھا سکے. اللہ اکبر. جب یہ جملہ آ ہی جائے کہ حبیب تیرا دوست نرغ آدم میں گر چکا ہے، کربلا سج چکی ہے، کربلا آباد ہو گئی ہے، اگر اپنا نام ارے شہدائے کربلا میں لکھوانا ہے تو حبیب آ جاؤ. اللہ اکبر. ایک دوست ارے دوسرے دوست کو بلاتا ہے. اللہ اکبر. اب حبیب ایک مرتبہ کھڑے ہیں، کچھ تاخیر سے اپنے حجرے کی طرف گئے. وہاں میں نے کہا تھا نا کہ زوجہ مومنہ بیٹھی انتظار کر رہی، حبیب آتے کیوں گئی، حبیب آتے کیوں نہیں. ایک مرتبہ جب حبیب پہنچے تو جملہ کہا اس مومنہ نے، حبیب آخر آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ تو حبیب کے جملے تھے، مولا کا خط آیا. کہ وہ تو میں نے سن لیا تھا کہ قاصد حسین آیا ہے. ارے مولا کا خط آ گیا، ہمارے لیے کیا لکھا ہے؟ بس ایک جملہ حبیب کا تھا کہ حالات کوفے کے تمہارے سامنے ہیں. یہ کوفے کے قریب ارے کربلا کی سرزمین پر ارے رسول کا نواسا حسین ابن علی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نرغ آدم میں گر گیا. اللہ اکبر. حبیب میرا مولا دشمنوں میں گر گیا ہے. کہا وہ ایسے ہی ہے. کہ پھر کیا لکھا ہے؟ کہا طلب فرمایا ہے. کیا تو گئے نہیں ابھی تک؟ اللہ اکبر. یہ مومنہ کا ایمان ہے. تو گئے نہیں ابھی تک. تو ایک مرتبہ پلٹ کے جملہ کہا. ہم اور آپ بھی کبھی حالات کا شکار ہو جاتے ہیں نا، ہمارے جملے بھی نکل آتے ہیں اپنی زبانوں سے، حالات بہت خراب ہیں. حبیب کا جملہ نکلا، شہر کے حالات بہت خراب. کوفے میں پہرا لگا ہوا ہے، ابن زیاد کے فوجی ہر جگہ گھومتے ہیں، کوئی حسین کا نام نہیں لے سکتا. ارے حسین کی نصرت کو کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر. یہ فرزند حسین، یہ فرزند رسول کا حال ہے. کیا پھر کیا سوچ رہے؟ کیا تمہارا خیال آتا ہے حالات خراب ہے، یہ ناموس کو تمہیں تنہا اس کوفے میں چھوڑ کے کیسے جاؤ؟ بس ایک مرتبہ مومنہ کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ مومنہ کو جلال آ گیا. جلال کے عالم میں کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ اپنی چادر کی طرف اشارہ کیا کہ اے حبیب ارے تیرا دوست تجھے بلاتا ہے، فرزند رسول یاد کر رہے ہیں اور تو میرا خیال ذہن میں لاتا ہے. ایسا کر یہ میری چادر تو لے لے، اپنی تلوار مجھے دے دے. حبیب نے یہ جملے سنے نا، ایک مرتبہ مومنہ کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، میں تو صرف تیرا امتحان لے رہا تھا. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا آقا بلائے اور حبیب نصرت کو نہ جائے؟ بس ایک مرتبہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، میں کوفے میں یہاں سے نکلوں گا، تم فصیل کوفہ تک میری سواری لے کے چلے جاؤ. کوفے کی فصیل سے باہر کھڑے ہو جاؤ، میرا انتظار کرو، میں رات کی تاریکی میں آؤں گا. ادھر ایک مرتبہ رات کا ایک پہر گزرا، 2 پہر گزر گئے اور آخری حصہ جب رات کا آیا نہ حبیب نہیں آئے. غلام سواری کے لجام تھامے کھڑا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، سواری اگر میرا آقا نہیں آیا، اللہ اللہ میرے مولا کی مظلومیت.
اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں دو جہاں کے آقا کے لیے ارے تجھ پر سوار ہو کر کے فرزند رسول کی نصرت کو جاؤں گا۔ بس ان جملوں کا حبیب ابن مظاہر نے سنا، ایک مرتبہ بے اختیار اپنے غلام کو گلے سے لگایا، اللہ اکبر، کیا تو بھی مولا کی نصرت کو جانا چاہتا ہے؟ کہا میں بھی مولا کی نصرت کو جانا چاہتا۔ اللہ اکبر، حبیب نے کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ دونوں سواریاں ایک مرتبہ وارث کربلا ہو گئے، بس دو جملے اور میں نے اجازت لے لی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جب خیام حسینی کی طرف ارے سوار کو آتے دیکھا، میرا مولا انتظار کر رہا ہے، میرا حبیب آئے گا، میرا حبیب آئے گا، اہل حرم انتظار میں ہے، اور ادھر خبر آئی کہ حبیب آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اقمران بنی ہاشم کو ارے استقبال کے لیے بھیجا گیا، حبیب کا استقبال کر کے لائیے۔ اللہ اکبر، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ جب فرش عذاب بچ جاتی ہے، ارے اہل بیت ہمارے استقبال کے لیے، ہمارے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ آج ہمارا ظاہر آ رہا ہے، آج ہمارا عزادار آ رہا ہے، آج ہمارا ماتمدار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ادھر حبیب وارد کربلا ہوئے، ادھر خیمے میں خبر پہنچی، خیمے میں خبر کا پہنچنا ہے کہ حبیب آ گئے، حبیب آ گئے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ میری شہزادی یہاں بے اختیار کھڑی ہو گئی، اچھا مولا کا حبیب آ گیا، ارے فضا جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ حبیب کا سلام آئے، ارے ہمارا سلام، اہل حرم کا سلام، ارے حبیب کو پہنچا دیجئے۔ بس ادھر ایک مرتبہ حضرت فضا گئی، جا کے حبیب ابھی سواری پہ تھے نا، ایک مرتبہ جیسے ہی ارے حضرت فضا نے اہل حرم کا ادھر سلام دیا، ادھر حبیب نے اپنے آپ کو ارے سواری سے گرا دیا۔ ارے آج یہ وقت آ گیا، یہ غربت حسین، یہ غربت آل رسول، ارے شہزادیہ غلاموں کو سلام۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین۔ اللہ الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر الحمود بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق تسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ پروردگار عالم ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، بار الہ ہمیں اور زیادہ دین اسلام کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرما، بار الہ ہمارے قلوب میں اور زیادہ محبت اور مودت آل رسول عنایت فرما، بار الہ آل رسول کی سیرت کو اپنانے کا شوق، جذبہ، حوصلہ بار الہ تمام عزاداروں کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، تمام پاکستانیوں کو عنایت فرما، بار الہ پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار فرما، بار الہ دشمنان دین، دشمنان انبیاء، دشمنان رسول، دشمنان آل رسول، دشمنان پاکستان کی سازشوں کو ناکام فرما، بار الہ یہ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، پروردگار عالم میری تصویریں بہت بلند ہے، یہ آل رسول کا واسطہ، یہ محرم کا واسطہ، یہ کربلا والوں کا واسطہ، بار الہ پاکستان کے دشمنوں سے پاکستان کو محفوظ فرما، بار الہ پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پاکستان کو ترقی عنایت فرما، بار الہ ہم سب کو اپنی جان، مال، ہر چیز سے بار الہ پاکستان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، بار الہ پھر میں کہوں گا یہ پاکستان کو بار الہ اہل بیت کی سرزمین قرار فرما، بار الہ پرچم حسینیت کو اور زیادہ پاکستان میں سربلندی عنایت فرما، مذہب حقہ کی ترویج فرما، بار الہ ہم سب کو زمانے کے امام کے سچے انصار، اعوان اور غلاموں میں شمار فرما، آخرت میں شفاعت حضرت زہرہ مرضیہ نصیب فرما، ماتم حسین۔